حرکتوں سے تو نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں جائے گا, لیکن بہرحال کیونکہ بھائی دیکھو اللہ نے عیاشی کے لیے جو جنت پیدا کی ہے اور فری میں نہیں, جو اس کی قیمت ادا کر کے آئے گا, تو مالا عین الرات وہ اللہ ہے, وہ ایسی عیاشی دے گا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, تو وہ دے گا ایسی ہے. اس نے کہا ہے کہ فلات, دیکھو قرآن کے الفاظ, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ ہمارے نیک بندے رات کو ان کے بستر پہلوؤں سے جدا ہوتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں, یدعون ربہم خوفا وطمعا, جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں ہمیں پکارتے ہیں. اب لوگ ان کو صوفی سمجھتے ہیں, یار یہ صوفی پتہ نہیں مولوی یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. چلو رات کو آدمی بزنس کے لیے اٹھے, کوئی کانٹیکٹ پکڑنا ہے اس نے, کوئی شپ آ رہا ہے یو کے سے, اس کا وہاں رات کو ہمارے حساب سے جب رات ہوتا ہے وہاں مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں, بزنس کر رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے لیے نیند قربان کرتا ہے آدمی. لیکن یہ رات کو بستر کو چھوڑ دیتے ہیں, گرم بستروں کو, اور نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اس کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ تنہائی میں کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا. دن میں تو لوگ ہوتے ہیں نا تو دل نہیں لگتا عبادت, یہ بہترین موقع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو ایسا مجاہدہ کر رہا ہے, فلا تعلم نفس, کسی نفس کو معلوم نہیں ہے, ما اخفی لہم من قرۃ اعین, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. چھپانے کا لفظ بڑا مزیدار ہے, کیونکہ چھپاتا نہیں نا تو ساری دنیا رات کو اٹھ کے یہی کر رہی ہوتی, گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوتی, اللہ سے جنت مانگ رہی ہوتی. اللہ کہتے ہیں چھپا دیا ہے, اس لیے 5-6 آدمی اٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں, اور وہ بھی جو دنیا میں بیوقوف سمجھے جاتے ہیں, جن کو ان کی بیوی پریشان کر رہی ہے کہ عجیب قسم کا آدمی سے ابا نے شادی کرا دی ہے بھائی. تو ایسے لوگ, اور بیوی اٹھ کے مصلی پہ ہو تو وہ آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایسی بیگم مل گئی ہمیں. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں, اس لیے کہ اللہ نے کیا کر دیا ہے, چھپا دیا. وہ ایک آدمی رات کو اٹھا, ایک مزدور تھا, رات کو تہجد کے لیے اٹھا, باقی سارے کمبلوں میں سو رہے ہیں, تو رات کو آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, اے اللہ ساری دنیا سو رہی ہے, یہ بھی سو رہے ہیں, میں اٹھا ہوا ہوں, تاکہ نا اللہ سے منوانے کے لیے نا حوالے دے رہا ہے کہ دیکھ ساری دنیا سو رہی ہے, اے اللہ میں نے بھی اتنی محنت کی جتنی انہوں نے کی, میں بھی اتنا ہی جاگا, دن اتنا جاگا, لیکن یہ سو رہے ہیں اور میں اکیلا اس پورے کمرے میں تیرے سامنے اٹھ کر ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہا ہوں, تو میری لاج رکھ. اے اللہ یہ سب سو رہے ہیں, میں اٹھا ہوا ہوں. ایک کمبل سے ایک نے منڈی نکال کے بولا, کم بخت تو اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے, ہماری برائیاں ہمیں کیوں کنڈیم کر رہا ہے, تو بولے اللہ میں بہت اچھا, مجھے جنت دے دے, ہمیں جہنم میں پھینکوانا چاہ رہا ہے. تو بھائی تو اپنی تعریفیں کر, بار بار ہمارے سونے کا حوالہ کیوں دے رہے, یہ سو رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ نے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا. ظاہر ہے آپ دنیا میں جب نظر کی حفاظت, ساری دنیا نائٹ کلبوں میں جا رہی ہے اور طوائفوں سے منہ کالے کر رہی ہے, کتنا آسان ہو گیا زنا, آپ اپنی بیوی پہ گزارا کر رہے ہو, بس یہی ہے اللہ نے میرے لیے سب کچھ اسی کو بنایا اتنی, اور وہ بیوی کم بخت مان بھی نہیں رہی ہے پھر بھی کہ اتنا نیک ہے, اس پہ بھی صبر کر رہے ہو ہے بھائی, وہ پھر بھی نہیں مانتی اتنا نیک ہے, پھر بھی آپ صبر کر رہے ہو کہ چلو نہ مانے اللہ کے لیے. تو ابا کی خدمت کر رہے ہو, اماں کی خدمت کر رہے ہو, بہنوں کی فکر میں لگے ہوئے ہو, پیسے جب آ رہے ہیں تو صدقات و خیرات بھی کر رہے ہو, رشتہ داروں, آج کل تو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کیا الفاظ ہیں قرآن کے. فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, یعنی کھلانے کا مطلب ہے. اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ایک دن بڑا سخت میدان حشر کا آنے والا ہے, ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ آج تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کریں گے, تو کل اس میدان حشر میں اس کا حوالہ دے کے اپنی ٹینشنیں ختم کروائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی وہ جذبہ تھا جو قرآن سے ان کو موٹیویشن ملی کہ حضرت عمر جیسا سخت دل انسان اسلام لانے کے بعد اتنا نرم ہو گیا کہ خلیفۃ المسلمین ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں, اور راشن کندھوں پہ ڈال کے غریبوں کو تلاش کر رہے ہیں بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں آپ یہ بوری ہمیں دے دے, کہہ رہے قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا, اگر قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میں اٹھا لوں.
یہ جذبہ پیدا کر دیا حضرت عمر جیسے شخص کے دل میں. تو جنت میں اللہ نے بڑا عیاشی کا سامان رکھا ہے, ان میں ایک ایٹم کیا ہے, حوریں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن وہ اعمال بھی اللہ ہمیں اس کی توفیق دے, اس کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں, اس کے لیے نظر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بوڑھی ماں کی اف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے, کیا عجیب الفاظ ہیں یار, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس کو غصہ آیا نا اور اللہ کے لیے پی گیا اس کڑوے گھونٹ کو. پینے کا حکم بڑوں کے سامنے ہے نا بھائی, ہر جگہ پینے کا حکم تھوڑی ہے. غصہ باپ پہ غصہ آ رہا ہے, ماں پہ غصہ آ رہا ہے, بیوی پہ ناجائز غصہ آ رہا ہے, اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو وہ پی گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اسے قیامت کے دن بلائے گا, فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, جس حور پہ ہاتھ رکھے گا نا اس سے اس کا نکاح کرا دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی میں کہہ رہا تھا نکاح نہیں کرائے گا, ابھی نکاح کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب بتا دے گا یہ تمہاری ہے. میدان حشر میں, ابھی جنت میں تھوڑی گئے ہیں ابھی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, علماء کہتے ہیں جیسا عمل ہوتا ہے نا بدلہ ویسا ہی ملتا ہے. تو غصے کا علاج میں حور کیوں مل رہی ہے؟ کوئی آپس میں مناسبت تو سمجھ میں آ نہیں رہی ہمارے. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی غصہ پیا ہوتا تو ایک گناہ معاف ہو جاتا, یوں ہو جاتا. غصے اور حور میں کوئی مناسبت ہوگی تو مل رہی ہے نا. ارے جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے حساب سے بدلہ ملتا ہے بھائی, جزا من جنس العمل ہوتی ہے. تو علماء کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, غصے کے ماں, بوڑھی ماں چیخ رہی ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے مگر آپ صرف اس لیے برداشت کر رہے ہو کہ یہ میری کیا ہے ماں, اور ماں کی غلطی کو بھی برداشت, باپ نے غلط کیا آپ کے ساتھ, غصہ آ رہا ہے کہ میں زبان چلاؤں, لیکن یار باپ ہے, اس کڑوے گھونٹ کو آپ نے, قسم کے الفاظ ہیں, قسم کہتے ہیں نگلنا, بڑی مشکل سے وہ کڑوا گھونٹ غصے کا آپ باپ کے سامنے نگل گئے. بیوی پہ غصہ آ رہا ہے لیکن آپ نے کہا کمزور ہے بیچاری یار, میں بھی چاہتا ہوں میری بیٹیوں کی غلطیاں میرا سسرال, میرا داماد برداشت کرے, تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, غلطی ہو گئی برداشت کر لو. دل چاہ رہا ہے کہ رکھ کے چماٹ لگاؤں, ہے لوگ کہتے ہیں نا رکھ کے چماٹ مارا میں نے, دل چاہ رہا ہے, لیکن اللہ کے لیے کہ یار اس کو بھی جینے کا حق ہے, غلطیاں کرنے کا حق ہے اس کو بھی. اللہ کے لیے کڑوا گھونٹ آپ کیا کیا, پی گئے. پینے کا لفظ کیوں ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ جو چیز پی جاتی ہے فوراً نگل جاتا ہے, چبانے میں اس خطرہ ہوتا ہے کہ تھوک دے. کڑوی چیز ڈاکٹر آپ کو پلا دیتے ہیں, کریلے کا جوس ایک سانس میں پی جاؤ تو پی لیا جائے گا, کریلا چبا کے کھانا کسی کی طاقت نہیں ہے, تو اس لیے پینے کا ذکر ہے کہ ایک دم سے نگل لو بس. تو اس پہ حور ملے گی, جتنی حوریں ہیں نا ان میں سے اللہ کہیں گے سلیکٹ کرو کون سی والی. میرا خیال ہے پاکستانی کو 6 مہینے تو سلیکشن میں لگ جائیں گے, کیونکہ یہاں رشتہ سلیکٹ کرنے میں 15 سال لگتے ہیں. جس بیوی کے ساتھ 10-15 سال رہنا ہے, کیونکہ 40 سال میں شادی ہو رہی ہے, 10-15 سال ہی رہنے کی عمر ہے اب, تو 10-15 سال جس کے ساتھ رہنا ہے اس کو تلاش کرنے میں 10 سال لگتے ہیں. تو جس کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا اس کی سلیکشن میں پاکستانی بہت ٹائم لگائے گا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہوگا کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت ہے, سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز. لیکن یہ عورت ہے ہی ایسی چیز, جب فتنہ میں پڑتا ہے نا انسان پھر برداشت نہیں کر پاتا. اللہ سب کو فتنے سے بچائے, اس لیے ہم کہتے ہیں شادیوں کو فوکس کرو تاکہ اس فتنے سے بچو. آ گئی درمیان میں, آج پورے بیان میں شادی کا تذکرہ نہیں آیا تھا, آ گیا الحمدللہ. تو بھائی حلال کر لو تاکہ حرام کی طرف نہ جائے نا قدم. تو اللہ اتنی یعنی کوئی خوبصورت حور کا آپشن اس لیے دے گا کہ آپ نے انتہائی کڑواہٹ برداشت کی ہے. تو جو چیز آپ کو, جس میں سب سے زیادہ آپ کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, وہ چیز اللہ آپ کو دے گا. لوگ کہتے ہیں مٹھاس تو حلوے میں زیادہ ہوتی ہے, تو حلوہ کھلانا چاہیے تھا اللہ کو. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کو کہیں شادی کا دل چاہ رہا ہے, لڑکی کے والد کہیں بھائی میری بیٹی سے شادی کے بجائے تم یہ حلوہ کھا لو, یہ گاجر کا حلوہ بڑی محنت سے بنا ہے, کھا لیں گے ہے بھائی؟ بولیں گے بھائی مجھے میں ساری زندگی کے لیے میٹھا چھوڑ دوں گا, آپ کے جذبات ہوں گے, میں روزانہ کریلے کا جوس پیوں گا, لیکن کہیں عشق ہو جائے تو آدمی یہ قربانی دیتا ہے اس کے لیے. تو اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حلوے کی مٹھاس جو ہے نا یہ وہی بس یہ بنائی بھی ہے لوگوں نے. اصل جو مرد کی رغبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ سب سے زیادہ عورت کی طرف ہے. تو اللہ کہیں گے ماں کی خاطر کڑوا گھونٹ تو نے پیا, اپنے باپ پہ کبھی زبان نہیں چلائی, کڑوا گھونٹ پیتا رہا, اور کمزور عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کڑوا گھونٹ پیتا رہا.
اس گھونٹ کے بدلے میں جتنی دفعہ گھونٹ پیے گا نا یہ ایک حور کا مہر ہے. تو لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اس بیان میں بھی دیکھنا نیچے الٹے سیدھے کمنٹس آئیں گے کہ ان مولویوں کو اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ قیامت کے دن آپ نہ کہنا کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے,